نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات سے رب العالمین نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا خصوصی طور پر نام لے کر ذکر کیا ہے۔ اب اس پوری صورت میں پارے کے اختتام تک بڑی تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے ان کی خصلتوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی عادات کو ذکر کیا ہے۔ گویا کہ اس میں ایمان والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے اندر موجود تھیں، ایمان والوں کے اندر ان بیماریوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان خصلتوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے رب العالمین نے ان کو ان کی حیثیت بتائی ہے کہ تم وہ لوگ تھے کہ جو اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ نے بہت سارے انبیاء کے ذریعے تم پہ بڑے کرم کیے تھے، بڑے انعام کیے تھے، نبوت کے سلسلے بنی اسرائیل میں رب العالمین نے چلا دیے، تمہیں زمین کے اندر اقتدار عطا کیا، تمہیں بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں، اور پھر ان فضائل کو آگے چل کر بھی اسی آیات میں ساتھ ساتھ وہ کھول کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ ترتیب یہ چلتی ہے کہ ایک نعمت کا ذکر کیا، پھر کس طرح انہوں نے اس کا انکار اور کفران کیا، اس کا ساتھ ذکر چلے گا، پھر ایک انعام کا ذکر کیا، پھر انہوں نے یہ کیا خباثت کی، ساتھ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی ساتھ ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو رب العالمین یہاں پر کھول کھول کر وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر انہیں کہا یہ گیا کہ جو تمہارا میرے ساتھ معاہدہ تھا، کیا سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے، وہاں بھی میں نے یہ بشارتیں سنائی تھیں کہ سب سے آخر میں میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پہ ایمان لانا ہے، تو یہ ان کتابوں کے مطابق ہے۔ اور پھر میں نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ایمان لائے گا، جو مومن ہوگا، تو میں اس کی بخشش کروں گا۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ اب اس چیز میں جو رکاوٹ تھی یہودیوں کی، ہاں وہ ایک ہی چیز تھی۔ اب دو بار اس کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بار اس کا ذکر یہ ہوا وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور آگے چل کر دوسری آیت کے بالکل آخر میں ہے وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ۔ ایَّایَ فَارْہَبُونَ، ایَّایَ فَاتَّقُونَ، یہ دو بار جملہ دہرایا گیا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اب فارہبون رعب کہتے ہیں کسی چیز کا دبدبہ، اس کا دباؤ، اس کا پریشر، کسی کا خوف، اور فتقون یہ تقوی سے ہے، اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے انسان صراط مستقیم پہ رہے تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے ہٹ جائے اور اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور غلط اور صحیح میں وہ امتیاز نہ کر پا رہا ہو، تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر گویا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی حرص کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے آپ یہ جو برائیاں سر انجام دے رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ اب برائی کیا تھی؟ برائی یہ تھی کہ وہ اپنی شریعت کے اندر انہوں نے رد و بدل بھی کیا، اضافہ بھی کیا، کمی بھی کی۔ لوگ جو بات پوچھتے تھے وہ ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق دین بنا کر ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ کوئی بات پوچھے تو حق بات نہیں بتانی ان کو، مسئلے کی جو اصل حقیقت اور حیثیت ہے وہ ان کے سامنے کھول کے ذکر نہیں کرنی، بلکہ تھوڑی سی بات ٹھیک کر دینی ہے، اور اس کے ساتھ حق کو کیا کرنا ہے، ملا کر ایسی بات کرنی ہے کہ پوچھنے والا سمجھے ہی نہ کہ اس نے میرے سوال کا کیا جواب دیا ہے۔ ایک انداز یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ اپنے عہدے کے لیے، منصب کے لیے اگر صاف بات کہہ دیں تو کون ان کی بات کو ماننے کا، سارے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو
تو اس ڈر کی وجہ سے کہ میری جماعت، میری پارٹی، یہ سارے لوگ یہ میرے مخالف ہو جائیں گے، مجھے اپنے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا، میرے چندے آنے بند ہو جائیں گے، سارے سلسلے رک جائیں گے، عہدے اور منصب سے مجھے معزول کیا جائے گا، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ حق بات ان کی زبانوں سے نکلتی نہیں تھی۔ ورنہ انہیں پتہ تو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب انہی میں سے مفسرین نے ایک شخصیت کا ذکر بھی کیا ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں میں سے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بھی تھا کہ میری جو قوم ہے یہ بڑی خبیث قسم کی یہودی، یہ بڑی خبیث قسم کی قوم ہے، یہ اپنے مقصد اور مطلب کی بات کو فوراً لے لیتے ہیں، اور جہاں ان کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو دنیا جہان کے سارے الزام اس پر لگانے سے یہ لوگ کتراتے نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تجربہ کر لیجئے، ابھی کوئی یہودی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس جب آئیں گے تو میں پردے کے پیچھے چھپ جاؤں گا اور آپ نے میرے متعلق ان سے سوال کرنا ہے، اور پھر میں سامنے آ کر جب بات کروں گا تو پھر ان سے پوچھنا وہ مجھے کیا کہتے ہیں۔ اب چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب عبداللہ بن سلام پیچھے چھپ کے، اتنے میں یہودی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ یار یہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑا زبردست آدمی ہے، اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہوا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، ہمارا بڑا ہے، ہم اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، بڑی تعریفیں کی اس کی۔ اب اتنے میں عبداللہ بن سلام وہ پردے کے پیچھے سے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جب میں اتنا بڑا ہوں، آسمانی کتابوں کا اتنا بڑا عالم ہوں، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور ہماری سابقہ آسمانی کتابوں نے بھی اسی بات کی گواہی دی ہے، میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں۔ اب سب نے کہا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، یہ بڑا خبیث آدمی ہے، یہ نعوذ باللہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسا آدمی ہے۔ اب فوراً ایک دم جو ہے انہوں نے، یہ وہ ڈر تھا، حق بات کہیں گے تو یوں ہوگا، پھر کوئی آدمی جو ہے ان کے قریب نہیں آئے گا، وہ جو منصب، جو عہدہ، وہ عزت، جو شرف اور جو سارا کچھ ان کو حاصل تھا سب چھن جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس چیز کا احساس اور ڈر نہیں رکھنا، ایا یفربون ایا یفتقون، صرف میری ذات سے ڈرو، لوگوں سے ڈر کر حق چھپاتے ہو۔ اب یہ جو بیماری ہے نا کہ مخلوق کے ڈر سے اللہ کے کلمے کو چھپا دینا اور حق بات نہ کہنا، یہ کس کی بیماری ہے؟ یہودیوں کی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو یہ بیماری تمہارے اندر پیدا نہ ہو، حق بات کہنی ہے، کلمۃ الحق عند سلطان جائر افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد یہ بھی ہے، اور اپنی عوام اور مخلوق کو بھی کھول کر صاف لفظوں میں بات کہنا، کوئی تسلیم کرے، کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، اللہ کی شریعت کو کسی صورت میں رد و بدل نہیں کرنا، حق بات پہ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور اسلام کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے 1400 سال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اپنے ماننے والوں کو دی ہے، اس میں ایک جماعت ہر دور میں ایسی رہی کہ جنہوں نے ہمیشہ کلمہ حق کو بلند کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، قیامت آ جائے گی یہ لوگ حق پر قائم رہیں گے، کلمہ حق کو انہوں نے اپنی زبان سے چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، یہودیت اس کے خلاف ہے، اسلام یہ سچائی اور حق دکھاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ان کی کہی گئی ہے۔ وآمنوا، اب دوسری بات کیا کہی گئی؟ ایمان لاؤ بما انزلت مصدقا، اس کتاب پر جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے نبی پر، یہ کلام، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور کیوں ایمان لے آؤ؟ مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں نا، اگر اس کی دنیا جہان میں کہیں سے تصدیق ملتی ہے، نہیں آج اگر ہم یہ سوال کر بیٹھیں کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ آسمانی کتابیں تھیں، ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو کہ اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابیں تھیں، سچی کتابیں تھیں۔ اب اس کی سب سے بڑی دلیل پوری دنیا میں اہل کفر کے پاس جو وہ کون سی ہے؟ قرآن۔ یعنی آپ جو ہے وہ یہودیوں سے جا کے پوچھیں نا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، یہ جو کتابیں مورخ ہیں جیسی بھی ہیں، تو ان کتابوں کی سب سے بڑی گواہی اور تصدیق کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، کوئی دلیل؟ تو یاد رکھیے گا اللہ کے قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں۔
اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں کیا کہا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قیامت تک ان کتابوں کا نام اگر محفوظ ہے نا تو وہ حفاظت کرنے والا صرف قرآن ہے۔ قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا میں ان کتابوں کا نام کسی کے پاس ہوتا؟ نام ہی نہ ہوتا۔ یہ نام کس نے محفوظ رکھ کے دیا اور یہ کس نے بتایا ہے؟ مصدقاً، یہ قرآن ہی تو تصدیق کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ کتاب کہ جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اللہ نے نازل کی تھیں، بعد میں تم نے اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کیا تھا، لوگوں سے پیسے لے کر اس کی آیات میں احکام میں تبدیلیاں کر دی تھیں، اپنی خواہشات کو اس میں داخل کر لیا تھا، تو یہ سارے طریقے تم نے اختیار کیے تھے، ورنہ اللہ کی جو کتابیں ان کی تصدیق کرنے والا تو قرآن ہے، پھر قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایک بات یہ کہی گئی، اور ساتھ ہی کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہونا تم اول کافر بہ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، کہ تم سب سے مقدم سب سے آگے بڑھ کر قرآن کا انکار کرو گے۔ اب یہ جو کسی کام میں تقدیم اور سب سے آگے بڑھ کر کرنا ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، حق بات جو ہے سچائی، اس کو قبول کرنے میں سب سے آگے بڑھو، لیکن برائی میں جب آپ دوسروں سے بڑھ کر سب سے پہلے کسی برائی کی بنیاد رکھیں گے تو بعد میں جو بھی اس برائی پہ چلے گا سب کے گناہوں کو اکٹھا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے خباثت کر رہے ہو، پوری دنیا میں برائی کی بنیاد رکھ رہے ہو، اور قیامت تک یہ جو انکار کی صورت بنے گی سب کا وبال کس پہ پڑے گا؟ تمہاری گردن پر۔ اب یہاں پر ایک سوال مفسرین نے لکھا کہ دیکھیں، جب یہ دعوت دی جا رہی تھی یہودیوں کو، اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، نصارہ کو، تو اس سے پہلے بھی تو قریش جو ہے وہ اس بات کا انکار کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی تو کلمہ پڑھنے، بہت سارے قریش کے لوگ تھے مکہ کے جن کو جو ہے امی کہا گیا ہے، جو ان پڑھ لوگ تھے، تو وہ بھی تو انکار کر چکے تھے، اور اس کے بعد یہ دوسرے ہیں، اب دوسروں کو اول کیوں کہا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا ذہن میں۔ اب مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ من خیس القوم، وہ جو مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، فلاں نے، جس نے بھی انکار کیا، یہ انفرادی ہیں، یہ سارے کافر کے ہیں، انفرادی ہیں۔ من خیس القوم، کوئی قوم ایسی نہیں تھی اللہ کی دھرتی پر کہ جنہوں نے آپس میں جو ہے وہ ایکا کر لیا ہو اور متحد ہو کر نبوت اور رسالت کے ساتھ اختلاف رکھا ہو۔ من خیس القوم، اگر کسی نے پیغمبر کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہونے کا تہیہ کیا ہے تو وہ یہ یہودی قوم ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم سب سے پہلے یہ حرکت اور خباثت کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من حمل بہا الی یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی اچھائی کی بنیاد رکھتا ہے، اب جب تک لوگ اس اچھائی پہ چلتے رہیں گے نا تو جس نے بنیاد رکھی ہے قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ومن سن سنتن سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من حمل بہا الی یوم القیامہ، کہ جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے، اب قیامت تک وہ برائی جب تک چلتی رہے گی، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب کے گناہ اور وبال کو اٹھا کر وہ بنیاد رکھنے والے کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اتنا گناہ اس کو ملے گا۔ تو کہا کہ اول کافر بہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ ولا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا یہ معنی ہے کہ چلو دوسرے نمبر پہ بے شک انکار کر دینا، یعنی پہلے سب سے پہلے انکار نہ کرنا، بعد میں بے شک کر لینا، یہ نہیں، بلکہ یاد رکھیے گا یہ انداز قرآن پاک میں دیگر بھی کئی جگہوں پر آئے گا جہاں پر اس طرح کی قید لگی ہوگی، اولا کافر ولا تکونوا اولا کافر بہ، یہ آئے گا۔ اگلی آیت میں بھی ایسا ہی ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا، کہ میری آیتوں پر جو ہے وہ دنیا کی دولت اور مال و متاع اور اس کا مول اور اس کا حفظ یہ مت لو، پیسے مت لو، شریعت کو بدلنے کے لیے رقم لیتے ہو۔ ساتھ ہی کیا کہا قلیلاً، تھوڑے پیسے نہ لو، کیا معنی ہے؟ زیادہ لے لو، یعنی پہلے جملے کا معنی یہ ہوا کہ سب سے پہلے انکار نہ کرو، بعد میں بے شک کرو، تھوڑے پیسے نہ لو، زیادہ لے لو۔ اس لیے قرآن پاک کے آگے ایک آیت آئے گی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضافہ مضاعف، دگنا چگنا، ہاں سنگل ہو تو لے لیا کرو۔ تو ساری آیات سے یہ بات نکلی کہ ایسا ہے۔ تو یاد رکھیں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں پر بھی یہ انداز اختیار کیا گیا ہے وہاں پر مقصود یہ ہے کہ اس کی ان الفاظ کو ذکر کرنے سے اور زیادہ خباثت ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے؟
انہیں یہ کہا گیا کہ اول کافر بہی، جب یہ اول کافر بہی کی قید ساتھ لگائی گئی تو بتایا گیا کہ یہ تمہارا فعل سارے کفار سے زیادہ بڑھ کر برا ہے۔ اور یہاں کہا گیا لا تشتروا بآیاتی ثمنا، کہ میری آیات کے بدلے میں دنیا کی دولت نہ لو، قلیلا تھوڑی، تو تھوڑی کہہ کر بتایا یہ گیا کہ ساری دنیا بھی اگر دین کے ایک مسئلے پر بھی پیش کر دی جائے نا تو وہ حقیر ہے، اس کی قیمت بنتی ہی نہیں۔ اب یہ حقیر دنیا کے لیے تم نے میرا دین بیچ ڈالا، یہ اس کی شناعت اور قباحت اور خباثت کا ذکر کرنا مقصود ہے، اس کے ساتھ کیا کہہ دیا؟ قلیلا۔ اب سود کا جب ذکر کیا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، آگے کیا کہا؟ اضعافا مضاعفہ، یہ سود کی خباثت بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ آج تم نے 1 روپیہ وصول کیا سود کا، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، اب دینے والے کے ذمے بھی لینے والے کے کھاتے میں بھی سود بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اضعافا مضاعفہ، یہ سود خباثت ہی ایسی ہے کہ جس طرح ایک چیز آپ آگے اپنے بچے دیتی جاتی ہے نا، تو یہ خباثت اور گناہ اپنے بچے جو ہے وہ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم پورے جو ملک ہے پاکستان، ہم نے جو ہے وہ جو رقم دینی ہے غیروں کی، جو قرض ہم نے لیے ہوئے ہیں IMF سے، یہ قرض کیا یہ اصل رقم ہے؟ یاد رکھیے گا یہ اربوں خربوں میں جو ہم نے دینا ہے نا، اصل رقم کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ جگہ وہ قیمت اپنی جگہ رہ گئی ہے۔ اب جو ہم جکڑے ہوئے ہیں یہ سارے سود میں جکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے رقم دی، اس پہ انہوں نے سارا نظام چلایا ہوا تھا، اس پہ ہم نے وہ سود دینا تھا، ایک دفعہ نہیں دے سکے، انہوں نے اور مہلت دیتی، لیکن سود میں کیا گیا ساتھ اضافہ ہوتا گیا، دگنا چگا، اضعافا مضاعفہ۔ اب یہ جو ہم بالکل زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں، یہ سود کی وہ خباثت ہے جو خود بخود ایک انسان کو اپنے اندر مزید جو وہ جگڑتی، یہ ایک دلدل ہے، جتنا آپ نکلنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ پاؤں ماریں گے، اتنے ہی زیادہ ڈوبیں گے۔ تو اس کی شناعت اور خباثت جو ہے اس کے مزید اظہار کے لیے ساتھ یہ قیدیں لگائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کر لو، ہاں تھوڑا لے لو زیادہ نہ رو، یہ زیادہ رقم لو تو مسئلہ غلط بتایا کرو، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی خباثت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کہا؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف میری ہی ذات سے ڈرو، مخلوق سے ڈر کر جو حق بات کو چھپاؤ نہیں۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور ان بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔